بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سب سے پہلے بہت معذرت کہ ایک عرصے کے بعد ہم لوگ ایک پروگرام ریکارڈ کروا رہے ہیں بزم سیف کے حوالے سے، کیونکہ تھوڑا سا مصروف رہا محافل کے حوالے سے، پھر رمضان المبارک کے بعد تھوڑا کاروباری معاملات میں محافل کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات میں مصروف رہا، لیکن ریکارڈنگ نہ کروا سکا، اس کی بہت بہت معذرت۔ آج ایک بار پھر دوبارہ آغاز کر رہے ہیں بہت پیاری شخصیت کے ساتھ، جو کہ بالخصوص معروف کالم نگار بھی ہیں، بہت پیاری شخصیت بھی ہیں۔ اگر روحانی طور پر دیکھیں تو پھر بھی بڑی باکمال شخصیت ہیں، اگر تصوف کے ریلیٹڈ دیکھیں بہت پیاری پیاری گفتگو کرنے والے، بہت ہی پیارے نوجوان، کم عمر میں اتنی عزت شہرت علم رکھنے والی شخصیت، خاص کر کے جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کے حوالے سے بھی آج گفتگو کریں گے۔ فکر فردہ، جو کہ اقبالیات کے حوالے سے، فکر اقبال کے حوالے سے، اور دوسری کتاب صاحب امروز۔ نام تو بہت مشکل ہے، آج ان سے بات کرتے ہیں یہ فکر فردہ کیا ہے، صاحب امروز کیا ہے، اور بالخصوص جیسا کہ تصوف کے حوالے سے گہری وابستگی رکھنے والے، اور علمی حوالے سے، روحانی حوالے سے، اور پروفیسر بھی ہیں جو کہ صدر شعبہ اردو طلعت یاسمین کالج سانگلہ ہل کے بھی ہیں، اور میں نے تو جس اینگل سے زاویے سے دیکھا بہت ہی باکمال شخصیت جناب پروفیسر میاں محمد عثمان صاحب۔ آئیے جلدی سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو جیسا کہ الحمدللہ آپ نے معاملات تو میں نے آپ کے بڑے دیکھے ہیں، جیسا کہ تصوف کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے بڑی آپ کی گہری وابستگی ہے، تو یقیناً مذہبی حوالے سے بھی آپ پیش ہیں، تو دنیاوی حوالے سے اگر پروفیسر لائن کا جو ٹیچنگ لائن کا شعبہ دیکھیں اس میں بھی آپ پیش ہیں، تو یقیناً بہت معاملات ہیں، آپ کے مصروف شخصیت ہیں۔ تو یہ فکر فردہ صاحب امروز بہت مشکل سے نام ہے، یقیناً آپ کے طلباء، آپ کے چاہنے والے آپ کی کتابوں کے منتظر ہیں، تو وہ تو انتظار میں ہے کون سا وقت آئے کہ آپ کی کتابیں مارکیٹ میں آئیں، پڑھیں اور فیض حاصل کریں۔ تو یہ کیا فرمائیں گے، فکر فردہ کیا ہے، صاحب امروز کیا ہے، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب جمال یا سید البشر، من وجہ کل ملر لقد نویر القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بہت شکریہ سیف صاحب، آپ خود بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، آپ کا تو بڑا علاقے میں تو بہت زبردست ایک نام بھی ہے، اور آپ جو انسان علم پہچان سکتا ہے وہ سیکھ بھی سکتا ہے، اور سنار ہی جانتا ہے سونے کی قیمت کیا ہے، اور ہم آپ کی قیمت جانتے ہیں۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ تو فکر فردہ اور صاحب امروز جو کتابیں ہیں سیف صاحب، یہ اقبال کی وہ فکر ہے کہ جو انہوں نے آنے والے نسل کے لیے کی۔ ٹھیک ہے۔ میری ملاقات ایک بہت بڑے ماہر اقبالیت سے ہوئی، میں تو کچھ بھی نہیں، بلکہ کالم نگار اکثر وہ لکھ دیتے ہیں ماہر اقبالیت، لیکن میں نہیں ہوں ماہر اقبالیت، ہم تو ان کے غلام ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ حضور جو ہے اقبال تو مخاطب ہوئے ہیں نوجوان نسل سے، نوجوان نسل سے، تو ہر جگہ پہ ان شہیدوں کو علامہ اقبال نے مخاطب کیا، لیکن ان کو پڑھ کیوں نہیں سکتے نوجوان، سوائے لپِ آتی کی دعا کہ نئی نسل کو اقبال مشکل بڑا لگتا ہے جی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کہیں یہ فلاں بندے نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو پھر وہ اقبال کو سمجھتا ہے، فلاں نے ایم فل کیا ہے وہ اقبال کو سمجھتا ہے، فلاں کا ٹیچنگ کا کوئی 20 سالہ ایکسپیرینس ہے، طارق عزیز سمجھتا ہے اس کو شفاق احمد سمجھتا تھا، ان کو فیض احمد۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اقبال تو کہتا ہے کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شہین بچوں کو بالوں پر دے، ٹھیک ہے، جوانوں کو میری آہ، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ جو ہے نا سحر وہ دے، میں جو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ نوجوانوں تک میرا پیغام پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں کہیں بھی آپ کو سیف صاحب نہیں ملے گا کہ اقبال نے کسی بڑے ضعیف سے بات کی ہو۔ جی جی، اگر آپ دیکھیں ضرب کلیم، ٹھیک ہے، اس میں ایک جگہ ہے بڈھے بلوچ کی نصیحت، جی بڈھے بلوچ کو اقبال مخاطب، بڈھے بلوچ کی نصیحت اقبال کس طرح لکھتے ہیں کہ ایک بلوچ اپنے نوجوان بیٹے سے کہہ رہا ہے،
ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا. بیٹے اس کو نصیحت کر رہا ہے. اب دیکھیں کہ اس شاعری میں اگر کسی بوڑھے شخص کو استعمال بھی کیا ہے تو وہ بھی نوجوان بندے سے مخاطب. ٹھیک ہے. ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا, اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا. دیں ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت, ہے ایسی تجارت میں مسلمہ کا خسارہ. اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ مخاطب نوجوان نسل سے ہوئے ہیں. تو میں نے ایک سیف صاحب ایک ادنا سی کوشش کی ہے کہ ان کی شاعری کے وہ نظمیں جن میں اقبال نوجوان نسل سے مخاطب ہوا ہے, جی جی, ان کو آسان لفظوں میں بیان کیا جائے. بہت اچھے. اس میں کچھ تعلیمی پہلو, کوئی علمی پہلو, ٹھیک کوئی ہے. روحانی پہلو, ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے بڑی نوجوان نسل کو اس طرح لگتا ہے کہ اقبال نے جھنجھوڑا ہے بہت کہ اچھے. گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. کون کہتا ہے کہ مکتب کا جواں زندہ ہے, مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس. تو یہ باتیں جو ہیں وہ نئی نسل کو سمجھتے ہیں کہ یہ تہذیب جو ہے نا, یہ جو تہذیب ہے یہ زہر قاتل ہے آپ کے لیے نا. نئی نسل کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے. سیف صاحب ذرا لفظوں پہ غور کیجیے گا. جی جی, یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے کہ یہ وہ بت جس کو تراشا گیا ہے. جی جی, یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے, یہ غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے کہ دین نبوی کے کشانے کو غارت کرنے کے لیے نئی تہذیب بنائی گئی. غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے, اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. اقبال کہتا ہے کہ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے, نظارہ درینہ زمانے کو دکھا دے, اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. واہ واہ. تو یہ پیغام جو اقبال نے اپنی شاعری میں دیا ہے, ہماری کوشش تھی کہ یہ نئی نسل تک پہنچے اور اس کو اتنے آسان طریقے سے بیان کیا جائے کہ وہ سمجھیں کہ اقبال واقعی ہم سے مخاطب ہے. جی جی, جس طرح کہ قرآن کا مخاطب انسان ہے نا, سب کچھ انسان سے کہا ہے, اقبال کا مخاطب نوجوان ہے. بہت اچھے. تو یہ ایک کوشش جو تھی سیف صاحب یہ ہم نے کی, یہ فکر فردہ آنے والے کل کی فکر, صاحب امروز آج کے دن کا مالک. تو یہ دونوں اقبال کی شاعری سے لیے گئے ہیں. فکر فردہ نہ کروں محو گمدوش رہوں, ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. تو یہ اقبال نے جو بیان کیا ہے نا, اس کو ان کتابوں میں کوشش کی ہے کہ نئی نسل جو ہے اس سے مستفید ہو سکے, اور تمام مشکل الفاظ کے معنی بھی اس میں ہیں. بہت اچھے. اور اس میں جتنی روحانی پہلو نوجوان نسل کے لیے انہوں نے بیان کیے ہیں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ میں نے وہ لکھا ہے, اور لکھ کے پھر ساتھ اس کی تشریح بھی کی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے, اور تشریح بھی انتہائی آسان لفظوں میں کی ہے. وہ ایسا نہیں میں نے کیا کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا, کہ اس کی وہ تشریح کرنے والے بھی لوگ اتنے مشکل ہیں کہ وہ اتنے زیادہ مشکل الفاظ لکھ دیتے ہیں کہ تشریح بھی بہت زیادہ مشکل لگتی ہے. تو اس کو بھی بہت آسان کر کے پیش کیا کہ آنے والی نسل جو ہے نا اس کو پتہ چل جائے کہ آگ توحید کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں, زندگی مثل بلال حبشی. واہ واہ واہ, کیا کہنے. یقیناً درویش لاہوری نے, ڈاکٹر علامہ اقبال نے علیہ رحمہ, آپ کی شاعری جو ہے آپ کی بہت مشکل ہے. اگر اس کو پڑھنا چاہے تو یقیناً لغات کا سہارا ضرور لینا پڑتا ہے. تو بہت اچھا آپ کا یہ کام ہے, پہلو ہے, طریقہ کار ہے, جیسا آپ نے فرمایا کہ ہر لفظ کے معنی بھی انشاءاللہ اس میں رکھیں گے تاکہ ہر نسل کو, ہر بچے کو, ہر جو کہ عمر کے بچے کو بھی پڑھنے میں آسانی ہو, سمجھ میں آ جائے. اچھا, جیسا کہ میں نے انٹرو میں بھی عرض کیا اور یقیناً ایسے ہے بھی کہ آپ تصوف کے حوالے سے بڑی گہری وابستگی رکھتے ہیں. تو اقبال نے بھی بہت پیغام بھی دیا ہے, تصوف کے حوالے سے بھی بڑی گفتگو کی ہے, اور تبلیغ کے حوالے سے بھی, اور جیسا کہ اوپر بلندی کے لیے بھی, جیسا کہ آگے بڑھنے کے لیے خودی کو کر بلند اتنا, ہر تقدیر سے پہلے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر لفظ ان کا ایسا ہے کہ بندے کی تربیت کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے اقبال اور تصوف, اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا, اور یہ کر بھی آپ ہی سکتے ہیں. جی بسم اللہ. یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. اصل میں اقبال نے
سب سے پہلے تو بات میں یہ کہوں گا کہ اقبال اصل میں ہے کیا. جی اگر میں تو اتنا بڑا تجزیہ نگار نہیں ہوں، لیکن میں نے جو لفظ پڑھے تھے نا کہ گردل معینہ بے جوہر است، جی اگر واہ میرے واہ. دل میں جوہروں کے سوا کچھ ہے، جی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ گردل معینہ بے جوہر است ور بحرفم غیر قرآن مزمرست. اگر میں نے ایک حرف بھی قرآن کے باہر لکھا ہے تو پردہ ناموس فکرم چاک کن، اللہ اللہ اللہ. پردہ ناموس فکرن چاک کن ای خیاباں راز خارم پاک کن. واہ. مجھے اس کانٹے سے پاک کر دے اور مجھے ذلیل و رسوا کر دے. واہ. ور بحرفم غیر قرآن مزمرست، اگر ایک حرف بھی قرآن کے باہر لکھا ہے. جی جی بہت اقبال تو ایسے کہتا ہے، ہاں اقبال نے اس نسل کو کہا ہے کہ یہ فریب خوردہ شاہی پلا جو کرگسوں میں، اسے کیا معلوم راہ و رسم شاہ بازی. جی کہ جو کرگسوں میں شہین پلا ہو تو وہ رسم شاہ بازی نہیں سمجھ سکتا. تو اقبال کے جو روحانی پہلو تھے اس میں ایک بڑی زبردست، آپ کبھی آپ تو مطالعہ کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زندگانی ہے صدف، زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی، وہ صدف کیا جو قطرے کو گہر کر نہ سکے. جی آہا. ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے. یعنی تصوف کا وہ پہلو کہ جس میں کہتے ہیں کہ انسان، سلطان وہ کہتے ہیں نا کہ مرن تھی پہلے مرگے باہو تے فیرے رمز پچھاتی ہوں، آہا. واہ اس کو واہ. اقبال کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے. وہ ایک جگہ بڑی زبردست بات کہتے ہیں، میں اکثر یقین مانیں کہ جب ان کو پڑھتے ہیں تو اس طرح جیسے روح کو جوڑتے ہیں پکڑتے ہیں بالکل ایسے ہی. کہ ایک دفعہ تو انہوں نے بڑا کہنا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے. حالانکہ انداز بیاں اور اقبال آہا. دنیا کی واہ کوئی واہ. ایسی تقریر نہیں ہے، ایسی کتاب لٹریچر کے بارے میں جس میں اقبال نہ لکھا جاتا ہو، نہ بالکل پڑھا ایسے جاتا ہی. ہو. ٹھیک تو فرمایا. روحانی وہ خودی کی تکمیل کے بارے میں آپ نے سوال کرا نا، خودی کو کر بلندنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہزار چشمہ تجھ پر سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر بیرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، واہ واہ. کہ بن کی دولت ہاتھ آتی ہے تو جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دن جاتا ہے دن، من کی دولت میں نہ بالکل پایا ایسے ہی. میں نے واہ افرنگی کا واہ راج، واہ. کیا کہنا. من کی دولت میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن. اور آخری پیغام جو تصوف کے حوالے سے دیتے ہیں وہ بڑا سخت ہے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، جی گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. واہ. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. انہوں نے کہا اردو ہو پنجابی ہو مسلمان ہے سادہ، وانگ بتاں پجتے ہیں کعبے کے براہمن، اور اسلاف سے ملتی ہے مسند ارشاد، اللہ اللہ. زاغوں کے تصرف ہیں عقابوں کے نشیمن. بہت بڑا پیغام ہے جی اس میں چھپا ہوا اگر دیکھا جائے یا تصوف کو انہوں نے دسا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ وراثت نہیں ہے، جی. یہ انسان کی محنت سے ملتا ہے، انسان کی لگن سے ملتا ہے، انسان کی جستجو سے ملتا ہے. وہ کس کی جستجو آوارہ کیے رکھتی ہے تجھے. وہ اقبال تو یہی پیغام بار بار دیتا ہے کہ اگر تمہارے اندر جستجو ہے تو منزل خود چل کے تیری طرف آئے گی. بہت اچھے بہت اچھے. اور بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے. بہت اچھے. اچھا دو چار لفظوں میں اگر تصوف کی ڈیفینیشن کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ کیونکہ نئی نسل کو تو پتہ ہی نہیں یہ تصوف ہے کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ تصوف جو ہے سیف بھائی، تصوف کی جو آسان ڈیفینیشن جو میں آپ اس معاشرے کے حساب سے کہ جس کو زیادہ گہرائی میں، وہ ہے کہ بے لوث بے ریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. واہ واہ ماشاء اللہ. بے ریا بے لوث، اس میں یہ ہے کہ تصوف والے جو لوگ ہیں نا وہ عاجزی پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جامی کہتا ہے چاہے گوئم کے بندہ اس تست جامی، چشمہ خطا کاراں سراپے گناہ، میں کیسے کہوں میں تیرا بندہ ہوں، میں تو گناہوں کا پتلا ہوں. چسوے بن گزر آوی منے مسکی زناداری، فدائے نقش نولانم کنم یا رسول اللہ، حضور میری گلی سے گزریے، آپ کے پاؤں کے تلوے جو مٹی ہے اس پہ اپنی جان قربان کر دیں. کیا بات ہے سبحان اللہ. تو بے لوث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے بغیر کسی لالچ کے، جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ تیری جنت مبارک ہو تیرے زاہدوں کو، میں تو تیرا سامنا چاہتا ہوں. کب یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو
کہتے ہیں کہ کئی سجدے جو ہیں میں وہ میری جبین کے در تڑپنے تو میرے سامنے آ جاؤ. واہ، یعنی کہ وہ حضرت علی کے اس پیغام پہ کیا فرماتے ہیں کہ نہ تو میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ مجھے دوزخ کا بہت زیادہ خوف ہے، اور نہ میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ مجھے جنت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے. جب انسان رب کو عبادت کے لائق سمجھ کے اس کی عبادت کرے اس کو صوفی کہتے ہیں. واہ واہ کیا بات ہے. بات دور نکلتی نکلتی نکل ہی گئی، جیسے فکر فردہ صاحب امروز سے پھر اقبال سے تصوف سے یقیناً آگے گفتگو نکل گئی. تو جو سوال ضروری تھا وہ میں آخر میں کر لیتا ہوں. یہ کتابیں آپ کی کب تک منظر عام پر آ رہی ہیں؟ جی سر، یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریس والے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا انہوں نے. جی ٹھیک ہے. تو پروف ریڈنگ کے لیے جلد آ جائیں گی، اور میرا خیال ہے کہ جی آپ جیسے علمی لوگوں کو پہلے میں دوں گا کہ اس کو ذرا دیکھ لیں. اس کے بعد میرے استاد ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اجمل دانش صاحب، ڈاکٹر نواز کمل صاحب اور فیصل آباد میں 2-3 استاد ہیں میرے، اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ فکر فردہ اور صاحب امروز سے دنیا میں کون سی تبدیلی جو ہے وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، شکوائے ظلم تے شب سے تو کہیں اچھا تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. بہت اچھے. تو کوشش تو یہ ہے کہ یہ شمع ہم جلائیں، اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بغیر کسی معاوضے کے تحفہ ہی دیا جائے گا. بہت اچھا. اور اگر ایک بھی شخص کی سمجھ میں اقبال آ جائے گا تو میری روحانی تسکین ہوگی. بہت اچھا، بہت اچھا، شکریہ جی. یقیناً سیف، دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں، انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے. یقیناً فکر اقبال کو اجاگر کرنا بہت بڑا کام ہے، اور جیسا کہ الحمدللہ اقبال کو پڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کو آسان کر کے بڑے پیارے آسن انداز سے، جیسا کہ میاں صاحب فرما رہے ہیں، پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں، مشکل سے جو مشکل لفظ ہے اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں انشاءاللہ دیا جائے گا. اور جو اقبال پیغام دنیا کو دینا چاہتے ہیں، قوم کو دینا چاہتے ہیں، دنیا کو دینا چاہتے ہیں، وہ بڑے آسان انداز سے عام فہم انسان کو بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. انشاءاللہ یہ کتابیں جلد منظر عام پر ہوں گی. فکر فردہ، صاحب امروز، فکر اقبالیات کے حوالے سے اور اصلاحی گفتگو سے بھرپور یہ مسودہ کتابیں، تحفے آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوں گے. انشاءاللہ آپ کو پیش کیے جائیں گے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، رکھنے کے لیے، دینے کے لیے، سمجھنے کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی جلد ہی ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ. اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.